پہلے یہ جو ماڈل ٹاؤن والا روڈ ہے، آج سے جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں 5-10 سال پہلے یہ روڈ کیا ہوتا تھا؟ یہ جگہ کیا ہوتی تھی؟ کچھ بھی نہیں ہوتی تھی یہ جگہ، آج دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہے۔ تو یہ آگے فیوچر ہے، فیوچر کے اندر آپ کا یہی 5 مرلے کا پلاٹ، سر میم جو آپ نے 12 لاکھ کا لیا میکسیمم، یہ 75 سے 80 لاکھ روپے کا پلاٹ، یعنی کہ 15 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے آپ لگا لیں 75۔ ابھی اس پہ کنسٹرکشن چھوڑ دیں، آپ سمجھیں آپ کا پلاٹ پڑا ہو، کنسٹرکشن کی وہ ایک الگ ماڈل۔ 7 سال کے اندر آپ نے اپنے 10-12 لاکھ کو 75 لاکھ روپے بنا لیے۔ آپ نے کیا کیے؟ کوئی محنت کی ہے، کوئی مزدوری کی ہے، کوئی اٹھ کر گئے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا نا، یہ ریئل اسٹیٹ نہیں کی ہے۔ مگر اس 7 سال کا ایک جھوٹ بولا گیا آپ لوگوں سے، وہ جھوٹ یہ بولا گیا ہے کہ یہ چیز ڈیلیور آپ کو 2 سال میں ہو جائے گی، 1 سال میں آپ کو فائدہ دے گی، 4 سال میں فائدہ دے گی۔ یہاں پاکستانیوں کا مسئلہ آتا ہے، اس جگہ پر پاکستانی جو ہے نا وہ غلط ہو جاتے ہیں، اس طرح سے غلط ہو جاتے ہیں کہ لالچ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بندے کو بتائیں گے جو اگلا جس کو چیز بیچ رہے ہیں، جس کو چیز دے رہے ہیں، جس کو سمجھا رہے ہیں، اس کو ہم اگر بتائیں گے بیٹا آپ کو پروفٹ ہونے ہیں آج سے 8 سال کے بعد، 7 سال کے بعد، وہ کہے گا یار یہ پیسے کہیں اور لگا لیتا ہوں، میں نے پروفٹ پہ، جس کی ضرورت ہے، جس نے گھر بنانا ہے وہ تو لے گا، جس کی ضرورت نہیں ہے، جس نے گھر نہیں بنانا وہ کہے گا میں پیسے انویسٹ نہیں کرتا۔ کیوں کرے گا بھائی وہ پیسے انویسٹ؟ تو ریئل اسٹیٹ کے اندر یہ آپ کو اتنا ٹائم، یہ پیک بات ہے، آپ کو ویٹ کرنا پڑے۔ اب جتنا ٹائم آپ ویٹ کر رہے ہیں یہ بات سمجھنی ہے آپ نے، یہ پوری دنیا اس کو فالو کرتی ہے، پاکستانی اس کو خوبصورتی سے فالو ہی نہیں کرتے۔ پاکستان میں کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے یہ باتیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان میں کیوں نہیں سمجھاتے لوگ یہ بات۔ اب آپ نے ذرا سمجھنی ہے کہ آپ لوگوں نے نا رسک مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ آپ کے پاس اگر 20 لاکھ ہے نا ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کرنے کے لیے، تو 20 لاکھ ایک جگہ پہ نہیں انویسٹ کر دینے ہوتے۔ فار ایگزامپل گلبرگ ایگزیکٹو ہے، آپ نے اس 20 میں سے 5 گلبرگ ایگزیکٹو میں انویسٹ کرنے ہیں، یار میں 5 ادھر انویسٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر رسک کتنا ہے؟ اب اس کے اندر 50-50 فار ایگزامپل ایک ٹائم پہ رسک تھا، پھر 60% 40% ہو گیا، پھر 73 ہو گیا، پھر 89 ہو گیا، بڑھتا گیا، سوری رسک کم ہوتا گیا، اور جو ہے نا وہ اس کی سسٹینیبلٹی اس کی انکریز ہوتی گئی۔ رسک اس کا پہلے شروع میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ یار ایک سوسائٹی خدا نہ خواستہ ہم بہت شروع میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو رسک آپ کا زیادہ ہوتا ہے کہ یار یہ بھاگ نہ جائے کہیں سوسائٹی والے، ان سے مینیج نہ ہو، اور یہ کہیں، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور رسک اس لیے آپ کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے کہ یار شروع کے اندر جس ٹائم پہ سوسائٹی لانچ ہوتی ہے وہ بہت سستے ریٹس ہوتے ہیں، بہت سستے ریٹس ہوتے ہیں، تو آپ سستے ریٹس کے اوپر لیتے ہو مگر رسک اس ٹائم زیادہ ہوتا ہے۔ پھر وہ ریٹ بڑھاتے ایک ٹائم تک آ جاتی ہے جس ٹائم پہ آپ کو کوئی رسک نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو کہ یار اب DHA آپ انویسٹمنٹ کریں، کوئی رسک نہیں ہے وہاں پہ، پروفٹ بھی اب اتنا نہیں ہے، خیر اب تو مارکیٹ نیچے آئی ہے، تب ایک الگ آپ کو پورا میں DHA کا سمجھاؤں گا کہ DHA کے اندر گیم ہو کیا رہی ہے اس ٹائم پر، آپ نے کرنی کیا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کیا چیز ہے، آپ لوگ کیسے پیسہ کماؤ گے مجھے بتاؤ، آپ لوگ تو اس کو فراڈ سمجھتے ہو۔ اچھا خیر اس بات کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ اب یہاں پر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ ریئل اسٹیٹ یہ سارا کچھ تبھی کرے گی جب آپ اس کے اندر پورٹ فولیو مینجمنٹ کر رہے ہوں گے۔ پورٹ فولیو مینجمنٹ، آپ نے رسک کیلکولیٹ کر لیا کہ میرے اتنے پلاٹس ہیں، ادھر میرا اتنا پلاٹ ہے، ادھر اتنے پلاٹ ہیں، میں نے اس کی اتنی قسط بھرنی ہے، اس کا اتنا رسک ہے، یہ ڈوب سکتا ہے، یہ نہیں ڈوب سکتا، میں نے 5 لاکھ ادھر بھرا چاہ۔ پہلے آپ لوگ جب انویسٹمنٹس کرتے تھے تب آپ لوگوں کو ہوتا تھا کہ پورے پیسے دے کے پلاٹ لینا ہے، اب بہت سارے پروجیکٹس درمیان میں انسٹالمنٹس پہ بھی آ گئے ہیں، تو پھر اب اس طرح بھی آپ کا بجٹ بن جاتا ہے کہ آپ کے پاس اگر پورے پیسے نہیں ہیں تو انسٹالمنٹس ہیں آپ کے پاس دینے کے لیے۔ پھر آپ بجٹ بناتے ہو، آپ بجٹ اس طرح سے بناتے ہو کہ یار 40,000 روپے میں منتھلی سائٹ پر کر سکتا ہوں، 10,000 کر سکتا ہوں، 5,000 کر سکتا ہوں، 20,000 کر سکتا ہوں، 30,000 کر سکتا ہوں، اتنے میں سائٹ پر کر ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ کر سکتا ہوں۔ آپ اتنے بھی کریں گے نا تو ریئل اسٹیٹ آپ کی گیم چینج کر دے گا۔ ریئل اسٹیٹ یہ اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے انویسٹمنٹس کر رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے یہ پورٹ فولیو مینجمنٹ ان کو سکھائی جائے، ان کو بتائی جائے۔ میں کر رہا ہوں، میں اپنے جو میرے ساتھ لوگ چل رہے ہیں، جو میرے ساتھ لوگ اٹیچ ہیں، ان کے ساتھ میں پورٹ فولیو مینجمنٹ ڈیلی بیسس کے اوپر کر رہا ہوں۔ میرا کام ہی یہی ہے کہ ان کی میں پورٹ فولیو مینجمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر اتنا % رسک یہاں لیا تو دوسرے پروجیکٹ میں آپ نے رسک نہیں لینا کہ اگر ایک ڈوبے تو دوسرا نہ ڈوبے، یہ اتنا ہو وہ اتنا ہو، کیونکہ ہم لوگ بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہوتے۔ کسی بھی کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کا آنر ہے، اس کے دل میں کیا ہے ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ ہم لوگ اب حبیب رفیق گروپ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گروپ ہے، بہت بڑا نام ہے، اسی طرح سے ملک ریاض صاحب ہیں، یہ بہت ساری چیزیں، کئی چیزیں، ان کے بھی کئی کلائنٹس ان لوگوں سے ناراض ہوں گے، ان کو ہم کیسے راضی کریں؟ کوئی ہے طریقہ ان کو راضی کرنے؟ نہیں ہے نا ان کو کوئی طریقہ۔ تو
وہ لوگ اگر ناراض ہیں تو ان کے ساتھ کوئی نہ حق ہوا ہوگا نا, کوئی زیادتی ہوئی ہوگی. یہ پاکستان کے مسئلے ہیں, آپ نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کرتے رہنا ہر وقت کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, اس لیے ریئل اسٹیٹ گندی, یہ گندا, وہ گندا. نکل آئیں اس چیز سے باہر. ریئل اسٹیٹ میں اتنی جان ہے کہ یہ کر سکتی ہے. میں نے اسلام آباد کے اندر جو میرے پروجیکٹس چل رہے ہیں, جو اسلام آباد کے اندر میری کیمپین ہے, اس کے اندر میں کیونکہ یہ چیز پروف کر رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ گیم چینجر ثابت ہو سکتی ہے سر. میں اسلام آباد والے اپنے پروجیکٹس میں کیا کر رہا ہوں کہ آپ نے بکنگ کروانی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو ARB فارمز, میرے فارمز ہیں, گوٹ فارمز ہیں, شیپ فارمز ہیں, ان کے اندر آپ کو پارٹنرشپ فری کی مل جائے گی, جس میں سے میرا پلان ہے آگے میٹ ایکسپورٹ کرنے کا, یہ سارا کچھ کرنے کا. اس میں گوٹ فارمنگ فری ملی ہوئی ہے, بزنس فری ملے گا ان کو, انہوں نے صرف انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو میں اس طرح کے پلانس باقی شہروں کے لیے بھی لے کر آ رہا ہوں تاکہ لوگ ریئل اسٹیٹ سے اصل میں کچھ کما سکیں. اب گلبرگ ایگزیکٹو والوں کو میرا خیال ہے ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ سر پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, یہ حالات چلتے رہتے ہیں, یہ مسئلے چلتے رہتے ہیں, ان مسئلوں سے آگے نکل جائیں گے. اب پریشان نہ ہو, پورٹ فولیو مینجمنٹ کریں. جنہوں نے پہلے بھی گلبرگ ایگزیکٹو میں لیے, یہ جو ہے نا اس ٹائم مارکیٹ کریش ہے, اور انویسٹمنٹ کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ تھینکس می لیٹر بعد میں مجھے دعائیں دیں گے, بیٹھ کے کہیں گے کہ یہاں احمد ٹھیک ٹائم پہ ہمیں یہ مشورہ دے دیا تھا. تو میں انشاءاللہ بڑی مزے کی جو ہے نا وہ انویسٹمنٹس ملتان کے لیے آگے لے کر آ رہا ہوں. مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو کہ جس میں آپ تھوڑے پیسے انویسٹ کر کے بھی اپنے لیے جائیدادیں بنا سکتے ہیں, کرائے لے سکتے ہیں, بزنس میں, ریئل اسٹیٹ بزنس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ انشاءاللہ آگے ملتان کے لیے بڑی مزے کی چیزیں لے کر آ رہا ہوں. آپ لوگوں نے ساتھ اٹیچ رہنا ہے اور اس کو انجوائے کرنا ہے. اور ملتان کا ایک اوور آل اپڈیٹ آپ کو نا میں مارکیٹ کی انشاءاللہ میری کوئی آنے والے 1-2 دنوں کے اندر تھوڑا سا ٹائم نکال کے, کیونکہ آج کل مصروفیت اتنی ہے نا میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کیمپین کی وجہ سے, کیونکہ یہ بہت تھوڑا ٹائم ہے. یہ پاکستان نے زیادہ ٹائم اس حالت میں نہیں رہنا. تو میری کوشش کیا ہے کہ اس ٹائم پہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انویسٹ کروا دوں. وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹ کریں گے, جب حالات اچھے ہو رہے ہوں گے تب ہم لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, اور جیسے ہی ریٹس اوپر جائیں گے اور ہم بتائیں گے باقی سب کو ناک کر کے, میرا گروپ بھی دیکھو جی, جب نیچے تھا ہم لوگوں نے پرچیز کر لیا تھا, آج اوپر جا رہی ہے تو ریٹس آٹومیٹکلی اب اوپر جا رہے ہیں. یہ ٹائم گولڈ ٹائم ہے, یہ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ آپ نے اپنے بندوں کو اویئر کرنے کے, اٹھو ملک کے لیے اٹھو, سب کے لیے اٹھو. تو میں پورا دن بزی ہوں, اس لیے اب انشاءاللہ 1-2 دن پہ ٹائم نکال کے آپ لوگوں کو ملتان کی پوری اپڈیٹ دوں گا. ملتان کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹس کا کیا آگے گیم پلان کیا ہے, پورٹ فولیو آپ نے ملتان میں اپنے کس طرح سے ایڈجسٹ کرنے ہیں, آپ کس طرح سے تھوڑے پیسے بچا کر ملتان سے کچھ کما سکتے ہیں. تو بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں.